السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم بیگ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیک اسپیشل۔ ناظرین، پاکستان میں دل کی بیماریاں یعنی ہارٹ اٹیک دن بدن عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں نوجوان افراد کی تو وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کی طرف سے دل کی بیماریوں سے متعلق ایک سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف ماہرین صحت نے آج اپنی تجاویز پیش کی۔ آئیے ان ماہرین سے ملتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کی بیماریوں سے کیسے بچا جائے۔ یہ ایسی ایک مہلک بیماری ہے دل کی، جس میں ہر چند منٹ کے بعد ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہر 5-6 منٹ کے بعد ایک آدمی فوت ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ فوتگی جو ہے یہ 40 اور 60 سال کی عمر کے درمیان سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دل کی بیماریاں اور شریانوں کی بیماری سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنے سے، مناسب غذا کھانے سے، موٹاپے سے بچنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، شوگر کا کم سے کم استعمال کرنے سے۔ صرف اگر کرنی ہے شوگر کا استعمال تو 6-7 چمچ روزانہ سے زیادہ نہیں استعمال کریں۔ سگریٹ سے دور رہیں، سٹریس اور پریشانی اور ذہنی تناؤ سے بچیں، اور چیک اپ کروائیں، اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں، شوگر چیک کرائیں۔ ان دونوں بیماریوں کے ساتھ دل کی ہارٹ اٹیک کا جو تناسب ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ مختلف ذرائع سے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں کہ وہ اپنے ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں۔ ہم سیمینارز کرواتے ہیں، واک کرواتے ہیں، پبلش لٹریچر کو جمع کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ٹی وی اور اخباروں کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں سے مل کے ایسے قوانین اور پالیسیاں بنائی جائیں جو دل کی بیماری اور باقی بیماریوں سے نجات کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کریں، جس میں شوگری ڈرنکس کا کنٹرول، جس میں تمباکو کا کنٹرول، اور باقی چیزیں ایسی ہوں جو انسانوں کو جو بے راہ روی ہے وہ کم سے کم ہو، اور دل کی بیماری اور باقی بیماریوں سے کافی حد تک نجات ملے۔ پچھلے حکومت کے دوران سگریٹ کو سستا کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر ایک 3rd ٹیئر لگا دیا گیا تھا جس کی ایکسائز ڈیوٹی بہت کم تھی۔ اس کی وجہ سے سگریٹ کی پروڈکشن زیادہ ہوئی، لوگوں نے زیادہ پینا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اموات بھی زیادہ ہوں گی، اور ہوئی بھی، اور گورنمنٹ کی ریونیو بھی کم ہوا۔ ہماری کوششوں کی وجہ سے 2-3 سال لگے ہمارے گورنمنٹ کے سارے ایوان و صدارت سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے اپوزیشن کے لیڈروں سے لے کے، تو وہ 3rd ٹیئر ختم کیا گیا، اور تھوڑا سا ٹیکس بڑھایا گیا سگریٹ کے اوپر۔ پناہ نے ہمیشہ آگاہی کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پہ مہم چلائی، اور آج ہم نے دیکھا کہ بڑے سینئر لوگ یہاں پہ، جنرل مسعود السل کیانی صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، دیگر ہمارے بڑے سینئر راولپنڈی شہر کے اور اسلام آباد کے یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ بڑی انفارمیٹیو آج کا جو سیمینار تھا کہ شوگر کے حوالے سے ہم اپنی قوم کے بچوں کو اور نوجوانوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ان کی آگاہی مہم بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے بہت بہترین رہی۔ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں پناہ کی ساری ٹیم کو، اور آج میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوم کے اندر بھی آئیں اور دیگر اسکول اور کالجز میں بھی جائیں جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، تاکہ ان کو بھی ہم بیماریوں سے بچا سکیں۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو سیمینارز ہیں، اس طرح کے ٹاپک یہ میڈیا پہ ضرور آنے چاہیے کہ کس طرح بچوں کو دل کی بیماریوں سے، شوگر کے حوالے سے بچایا جا سکتا ہے، اور ان کی صحت کو کیسے ہم بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو رول ادا کر سکتے ہو میڈیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنا بڑا سیمینار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پراپر، اس کو اگر میڈیا کے اوپر اس کو نشر کیا جائے تو بہت سارے بچے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ موٹاپا جو کاز ہے، جو ہمارے ہاں بچوں میں اور ینگ لوگوں میں موٹاپا بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کی ریزن 3 ہیں۔ مطلب بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن جو مین ریزنز ہیں وہ ایکسیسو جو یوز ہے یہ ہائی انرجی فوڈز کا، شوگری ڈرنکس کا، اور لیک آف ایکسرسائز کا۔ اب یہ جو موٹاپا ہے جس کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں، یہ پھر آگے ریزن ہے جو ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز بہت بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دنیا میں ڈائبٹیز میں جو بڑھ رہی ہے اس میں پاکستان
سر فہرست ممالک میں شامل ہے. اس وقت ہم دنیا میں شوگر کے کیسز کے حساب سے، ڈائبٹیز کیسز کے حساب سے تقریباً چوتھے نمبر پہ ہیں، اور ہر آلموسٹ چھٹا اڈلٹ جو ہے پاکستان میں 20 سال کی عمر سے جو بڑا ہے وہ شوگر کا شکار ہے. جو ایج بڑھتی جاتی ہے تو یہ انسیڈنس اور بڑھتا جاتا ہے. یعنی میرے حساب سے کوئی 60 سال سے اوپر کوئی ہر چوتھا یا ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. اور یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی. یہ جو ایپیڈیمک ہے یہ بڑھتا رہے گا اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ وہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. لائف سٹائل چینج کرنے میں ریگولر ایکسرسائز، ہائی انرجی فوڈ، فاسٹ فوڈز، سویٹس، ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. اور یہ فزی ڈرنکس تو سب سے بڑا ایک جو ہے نا وہ ایک عذاب ہے بیسیکلی، کہ ان کا استعمال تو تقریباً ختم کر دینا چاہیے. بہت زیادہ نقصان ہے. گورنمنٹ کو اس پہ جو بھی کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور لگانا چاہیے. آج جو پناہ والے کر رہے ہیں یہی کام زیادہ بڑے فورم پہ اور ہر فورم پہ ہونا چاہیے، کہ مطلب زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. کیلریز کے لیبل لگ جانے چاہیے ہر فوڈ کے اوپر. جو ساری دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جن چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ فوکس ہمارا پہلے تمباکو نوشی پہ تھا اور اس کی روک تھام. اس کے لیے ہم نے کافی کام کیا اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے. ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جس سے میرا تعلق ہے، پناہ اور اسپارک سے مل کے ہم نے کافی کاوش کی، جس کی وجہ سے یہ کچھ سرکار نے اس کے اوپر کچھ عمل بھی کیا، ٹیکس بڑھایا، قیمتیں بڑھائیں. دوسری ایک بہت بڑی لعنت ہے جو کہ دل کی مرض کا باعث بنتی ہے، وہ ہے یہ شوگری ڈرنکس، یعنی چینی والی جو میٹھی ڈرنکس ہیں. اور یہ ایک خاموش زہر پھیل رہا ہے اور ہمیں اس کی بھی روک تھام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. جیسے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے سگریٹ میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سرکار کو یہ شوگری ڈرنکس جو ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی روک تھام کے اوپر بھی کام ہو، اس کے اوپر قانون بنائے جائیں. اور خاص طور پہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، بچے جو کہ اس کی طرف بہت مائل ہیں، ان کو ہم نے اس سے روکنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ریونیو جنریشن کا یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. اور اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو کہ انٹرنیشنل بھی ہیں اور کچھ لوکل بھی ہیں، اور وہ جب کہ اس کو ریونیو دیتی ہیں سرکار کو، تو سرکار کے لیے یہ بیلنس کرنا ایک بہت مشکل ہے. لیکن میں سرکار کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور اس وقت جو ایک رجحان ہے جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں، تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، انسانوں کے لیے اگر کوئی بھی چیز مضر ہے تو اس سے پھر ہمیں روکنا ہے. بہت شکریہ. یہ آپ ہی کے ذریعے یہ آواز ہماری تمام ایوانوں کے کانوں تک اور قوم کے کانوں تک یہ پہنچے گی. لوگوں کی جو اویئرنیس ہے اس تک یہ آواز پہنچنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن، جسے عرف عام میں پناہ کہتے ہیں، پچھلے 36 سال سے ہم لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. بہت مہنگا علاج ہے. ہماری کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کو بچایا جائے. لاکھوں کی بیماری ہے، تو ہمارا جو کوشش ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم بچا سکیں. اس کے ساتھ جو ہے نا پھر ہم جو ہے نا لوگوں کو جو اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں، جو دل کی بیماریوں کی وجوہات ہیں، وہاں ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو ایک سیمینار تھا وہ بھی اسی طرح تھا کہ ایک موٹاپا، شوگری ڈرنک جو ہے نا، شوگر جو ہے، یہ بہت بڑی ایک کاز ہے دل کی بیماریوں کی. آج کا سیمینار تھا کہ ہم 36 سال سے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. آج ہم نے یہ ایک سیمینار کیا جس میں ایکسپرٹس تھے. اس میں مختلف آرگنائزیشن تھی، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن تھی، پاکستان فیملی فزیشین تھی، ہیلتھ منسٹری تھی، WHO کے نمائندے تھے، منسٹر جو ہے نا ان پہ پارلیمنٹیرینز تھے. آج پیغام یہ ہم نے دینا تھا کہ یہ جو ہے یہ غیر ضروری چیز ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں، اور اس سے ہم جو ہے نا وہ اپنی ینگ جنریشن کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے. تو آج ہم نے ایک میسیج دیا ہے گورنمنٹ کے لیے، اپنے لا اینڈ پالیسی میکرز کے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں، آپ اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن ہے، WHO سے گائیڈ لائن ہے، باقی ممالک سے کافی ساری اسٹڈیز ہیں کہ کسی چیز کو اگر لوگوں کی پہنچ
پہنچ سے دور کرنا ہو تو اس کی قیمتیں بڑھا دیں. تو میں یہ ایک اور چیز بھی یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ پاکستان نے بڑا اچھا سٹیپ کیا. پچھلے سال پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ تمباکو اور شوگری ڈرنک جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے. وہ ہیلتھ منسٹری نے موو کیا, کیبنٹ نے پاس کیا, پرائم منسٹر نے پاس کیا. جیسے ابھی میرے پریزیڈنٹ بتا رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کس فائل میں جو ہے نا, وہ کس ٹیبل میں جو ہے نا رک گئی ہے, کہ اس کے اوپر جو ہے نا ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ایک تو اس کی کنزمپشن کم ہوتی, ہم اپنی ینگ جنریشن کو بچا سکتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی ڈیزاسٹر تھا کرونا کا, اس کے لیے اس ٹیکس سے ہمیں 50 سے 55 ارب روپے ملتے جو ہم لوگوں کی ہیلتھ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا میسیج گورنمنٹ کے لیے یہی تھا کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں, ان کو سٹاپ کرنے کی, ان کے استعمال کو روکنے کی کوشش کی جائے. بچوں کی ضرورت نہیں ہے, شوقیہ شروع کرتے ہیں, اور یہ ضروریات زندگی بھی نہیں ہے. آج ہماری کانفرنس کا مطلب جو ہے نا وہ لا اینڈ پالیسی میکرز کو میسیج دینا تھا کہ ہم اس کو, جیسے ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور میں یہ مثال بھی دیا, جیسے کہ یہ اسلام آباد میں 144 لگا کے ڈی سی نے اس کو اسکول کالجز میں روکا, اور ساتھ انہوں نے لوگوں سے جب پوچھا ٹویٹر پہ تو 90% لوگوں نے کہا کہ یہ مہنگی ہونی چاہیے, یہ بچوں کی پہنچ سے دور ہونی چاہیے. تو آج میرا پیغام یہی ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو لوگوں کی پہنچ سے, خاص طور پہ بچوں کی پہنچ سے دور کیا جائے. جی ناظرین, آپ نے مختلف دل کے ماہرین کی رائے جانی, جن کا کہنا ہے کہ دل کی بیماریاں بڑھنے کا سبب شوگر کا استعمال ہے. شوگر کے استعمال سے موٹاپا بڑھتا ہے اور دیگر بیماریوں کو بھی مدعو کرتا ہے. عوام الناس سے اپیل ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں شوگر کے استعمال اور عارضی مشروبات کا استعمال فوراً بند کر دیں. ناظرین, اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے, اور اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات سے بھی ہمیں آگاہ کریں. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان خرم بیگ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.